اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل قیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. صدق اللہ العظیم. مجھے امید ہے کہ میری آواز آپ لوگوں تک بالکل کلیئر ہوگی. ایسا ہی ہے؟ جی سر شور. آپ کو ایک سلائیڈ نظر آ رہی ہوگی جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. اوکے. اچھا، آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ابھی تک آپ کو آفیشیل سلیبس اناؤنس نہیں ہوا. یہ معلومات ہوگی سب کو یقیناً. ہاں سر. اچھا تو ہاں بالکل. اچھا، اب اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے یہ ایک پاس پیپر ہے جو اس وقت آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو. بی پی ایس سی کا 2022 کا پیپر ہے. لیکچر ابھی ڈسپلے ہو جائے گا. یہ آپ لوگوں کے پاس نا نیٹ ورک کا ایشو ہوگا. میں یہاں سے چیز شیئر کروں گا تو کچھ سیکنڈ بعد آپ کو ڈسپلے ہوگی اپنی اسکرین پہ، کیونکہ نیٹ ورک کا ایشو ہوگا. صاف ظاہر ہے آپ لوگ کچھ ایسے ایریا سے بھی آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس ہوں گے جہاں پہ نیٹ ورک کا ایشو ہوگا، تو اس وجہ سے تھوڑی دیر بعد آپ کو چیزیں شو ہوں گی. اب نظر آ رہی ہے جی؟ جی ہاں سر. اچھا، اب میرا جو مطلب میں نے جو اپنے سورسز یوز کیے میں اس کے اکارڈنگ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پیپر کے اس بار بھی 2 پورشن ہوں گے. سبجیکٹو پیپر ہوگا انگلش اینڈ ایجوکیشن. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ آپ کے 10 یونٹ ہیں ایجوکیشن کے جو میں نے کور کرانے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے یہ پیشکش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو توجہ سے سنیں گے اور ساتھ ساتھ چیزیں کور کریں گے تو آپ اپنے اندر بہت سا ڈفرینس فیل کریں گے جو پہلے تھا اور جو اب. آپ میں سے بہت سے لوگ ایم فل ایجوکیشن بھی ہوں گے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے، لیکن بہت ساری اس سے زیادہ ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ نے پہلے پڑھی ہوں گی لیکن سمجھی نہیں ہوں گی. تو انشاءاللہ تعالی یہاں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمارا فوکس ہوگا، میرا فوکس ہوگا کہ میں چیزیں آپ تک ڈیلیور کروں کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. یہ نہیں ہے کہ میں طوطے کی طرح پڑھتا چلا جاؤں گا اور آپ کو سمجھ کچھ نہ لگے. پیپر آپ کا سبجیکٹیو ہونا ہے، آپ نے سوچ کے لکھنا ہے، تو جو آپ کے مائنڈ میں کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ آئیڈیاز ہوں گے تبھی آپ لکھ پائیں گے. یہ وہ 10 یونٹ ہیں: فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن، چائلڈ ڈیولپمنٹ، جنرل میتھڈ آف ٹیچنگ، کلاس روم مینجمنٹ اینڈ اسیسمنٹ، پیڈاگوجی، اسکول، کمیونٹی اینڈ ٹیچر، کریکولم ڈیولپمنٹ، کنٹمپریری ایشو اینڈ ٹرینڈز ان ایجوکیشن، ایجوکیشنل سائیکالوجی، ایجوکیشنل مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جنرل میتھڈ آف ٹیچنگ. ٹھیک ہے، یعنی میری کوشش یہ ہے کہ میں موسٹ کامن چیزوں سے، موسٹ سمپل چیزوں سے موسٹ کمپلیکس کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا. سب سے جو پرائمری چیپٹر ہے نا آپ کا وہ میتھڈ آف ٹیچنگ ہے. اسی کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. اسی میں کلاس روم مینجمنٹ ہے، اسی کے اندر آپ کی سائیکالوجی آ جاتی ہے، اسی کے اندر فلاسفی آ جاتی ہے، اسی کے اندر چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے. ساری چیزیں فوکسڈ ہیں ٹیچنگ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ہم اسی سے سٹارٹ لیں گے. یہاں پہ ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، جتنے لوگوں نے مجھے فیس پے کی ہے، سر سگنل کا مسئلہ ہے. ہاں تھوڑا سا ایشو ہوگا. میں اس کو ریکارڈنگ پہ لگایا ہوا ہے، اس کا لنک بھی آپ کو دے دوں گا بعد میں. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کریں گے اور میں آپ سب کی ضروریات کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کروں گا. میں بات یہ کر رہا تھا کہ ان کیس کہ ایجوکیشن آپ کے سلیبس کا پارٹ نہیں ہوتی اور میں 10 دن 15 دن آپ کو پڑھا چکا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی جتنی فیس آپ لوگوں کی آ چکی ہے، جتنے لوگوں کی، وہ ساری ایز اٹ از ریٹرن ہو جائے گی اگر ایجوکیشن آپ کے سلیبس میں نہیں ہوا تو. ٹھیک ہے، یہ میں آن کیمرہ آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. تو آپ لوگوں کی جو فیس ہے وہ میرے پاس ضمانت ہوگی. ان کیس اگر ایجوکیشن نہیں ہوتی، میرا اپنا ایک ماننا ہے کہ 99% ایجوکیشن ہوگی، کیونکہ ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس کا پیپر ہوتا ہی ایجوکیشن یا پیڈاگوجی سے ہے. جتنے بھی پاسٹ پیپر ہیں ان میں یہ شامل تھا. ہاں چلیں جی، ہم اپنے لیکچر کی طرف موو کرتے ہیں. لیکچر نمبر 1. جی سوال آپ سے کلاس نہیں ہے؟ فرسٹ کلاس ہے، سٹارٹ کرنے لگے ہم. میں نے ایک نا وائس نوٹ بھیجا تھا. آپ سب سے گزارش ہوگی کہ 2 گروپس ہیں. ایک ان لوگوں کا گروپ ہے جنہوں نے فیس پے کر دی، ایک الگ بنا ہوا ہے. ایک جنرل ہے جس میں 400-500 لوگ ایڈ ہیں، جن کو میں نے ڈیمو میں بھی ایڈ کیا. اب دوبارہ بھی اس میں 5 تاریخ تک لوگوں کو چانس دے رہا ہوں کہ جو اس میں سیکھنا چاہیں فری میں چلیں 5 تک سیکھ لیں، اس کے بعد صرف رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ کو الاؤ ہوگا.
تو دونوں گروپس میں نے ایک وائس نوٹ بھیجا ہوا ہے، اس کو سنا کریں. اس میں میں ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم ٹائپ کریں نا 3 منٹ کے وائس نوٹ کو ٹائپ کریں تو وہ اتنی لمبی تحریر بن جاتی ہے، سننے میں آسانی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن میں، اس مقصد میں کامیاب فرمائیں. ایک بات آج یاد رکھیے گا، میں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کی جو ہے توجہ اس طرف لے کر آنا چاہتا ہوں کہ میری اور آپ کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان کو وہ ملتا ہے، مفہوم ہے، جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور انسان کی کوشش کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اس کو اس کی محنت کے بقدر صلہ دیا جاتا ہے. یہ بڑی واضح آیات ہیں. تو میں یہ آیات اور ان کا آیت نمبر اور ان کی ٹرانسلیشن بھی آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا. تو محنت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس مقام پہ پہنچیں گے جس پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں. شرط یہ ہے کہ کنسسٹنٹ رہیں. آج سے تہیہ کریں، آج سے نیت کریں کہ میں نے یہ 4 گھنٹے، 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ، بے شک آپ 20 منٹ سے شروع کر دیں. شروع میں ایک ٹیمپو بنتے ٹائم لگتا ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں جی. لیکچر نمبر 1. آپ لوگوں کے جتنے بھی کویسچن یا پرابلم ہوں، آپ سے گزارش یہ ہوگی، اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تو ضرور سارے پوچھ لیں، لیکن اگر ان کیس کسی ایک اسٹوڈنٹ کو کوئی ایشو آ رہا ہے کسی ایک پوائنٹ پہ، تو وہ اپنا کویسچن نوٹ کر کے رکھ لے. تو کوشش یہ ہوگی کہ جو پہلا ٹائم ہے 40 منٹس، اس میں میں لیکچر دوں گا، آپ لوگوں نے سننا ہے اس کو. جہاں پہ کوئی پرابلم آتا ہے یا میرے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ نے وہاں پہ روک لینا ہے، لیکن جو جنرل کویسچن ہے وہ اینڈ پہ ہم کریں گے. جنرل میتھڈز آف ٹیچنگ والی سلائیڈ نظر آ رہی ہے؟ جی سر. جی سر. اچھا، میں نا میرے پاس پیڈاگوجی کا کچھ نالج ہے، ایجوکیشن کا کچھ نالج ہے. یہ نالج ڈیلیور کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا، تو اس کو سکل ہم کہتے ہیں. کچھ نالج کہ سوال کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے، جواب کیسے دینا ہے، کتنی لائن کا، اس کی فارمیٹنگ کیسے کرنی ہے. نالج تو ہے، لکھنے کی سکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو نالج ہے، یا میں کچھ اچھی باتیں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ محنت کریں، اللہ پہ یقین رکھیں، ٹھیک ہے، یا کوئی جنرل انفارمیشن دے رہا ہوں. اب یہ میرے پاس ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ تک کیا کر رہا ہوں، ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹرانسفر کرنا، امپارٹ کرنا، ٹھیک ہے، ڈیلیور کرنا، اس کو کہتے ہیں ٹیچنگ. ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک ایسا شخص جس کے پاس نالج، سکلز، ویلیوز یا انفارمیشن ہوتی ہے، وہ دوسرے شخص تک اس کو کیا کرتا ہے، امپارٹ، ٹرانسفر یا ڈیلیور کرتا ہے. ٹھیک ہے. The process of imparting knowledge, skills, values or information to others typically in a structured or systematic manner. اب جیسے دیکھیں ہم اس وقت ایک structured environment میں ہیں، کلاس کا ٹائم ہے، ٹیچر موجود ہے، اسٹوڈنٹ اپنے کیمرہ کو آف کر کے کھانا پینے سے فارغ ہو کے ایک منظم انداز میں آپ سارے ماشاءاللہ سن رہے ہیں. تو یہ ایک structured environment ہے ہمارا. اسی طرح فزیکل کلاس میں بھی ہوتا ہے. یہ ٹیچنگ میں ہوتا کیا ہے؟ It involves the transfer of knowledge from a teacher to learner. کیوں ٹرانسفر کیا جاتا ہے؟ اب دیکھیں آپ میں سے ہر ایک کے گول ہیں کہ میں لکھنے میں آسانی ہو پیپر کو، انٹرویو میں جب میرا وائوا ہو رہا ہو تو اس وقت بولنے میں مجھے آسانی ہو، یہ آپ کا گول ہے. تو ود دا گول آف فیسیلیٹیٹنگ لرننگ، تاکہ آپ چیزوں کو آسانی سے لرن کر سکیں، انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں. ڈ ہے. اب ٹیچنگ کی یہ ایک سب سے سمپل ڈیفینیشن ہے یہ والی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. دوسری ہے، 2-3 ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ یوکم اینڈ سمپسن نے کہا تھا کہ ٹیچنگ ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک ایسا شخص جس کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ اپنے سے کم ایکسپیرینس والے بچوں کو یا انڈیویجولز کو کیا کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے. جو چیز اس کے پاس ہے اسی چیز کے اباؤٹ وہ کیا کرتا ہے، گائیڈ کرتے ہیں. سائنس کا ٹیچر سائنس کے بارے، میتھ کا ٹیچر میتھ کے بارے، میں پیڈاگوجی کا ٹیچر ہوں تو آپ کو ایجوکیشن کے بارے گائیڈ کر. ٹیچنگ، اچھا یہ لفظ ایک ہوتا ہے گائیڈ، ایک ہوتا ہے گائیڈنس، ایک ہوتا ہے کاؤنسلنگ. ان دو میں ڈفرنس یاد رکھیے گا، آپ کے سلیبس میں کہیں نہ کہیں یہ ٹچ کریں گے. گائیڈنس کیا ہے کہ آپ ایک بندے کو اس کے پرابلم کا سلوشن نہیں بتاتے، اس کو اس قابل بنا دیتے ہو کہ وہ اپنے مسئلے کا حل خود نکالے. دیٹ از گائیڈنس. کاؤنسلنگ کیا ہے؟ ایک بچہ ہے وہ فیڈر نہیں اٹھا سکتا، چھوٹا بچہ 1 سال کا، آپ فیڈر پکڑ کے اس کے منہ میں دیتے ہو، ہاں جی بھائی دودھ پی لو. ایک بچہ اسی 1 سال کا ہے تو آپ اسے کہتے ہو کہ اب خود پکڑنے کی کوشش کرو، خود اٹھاؤ. تو یہ جو بعد والی ہے یہ گائیڈنس ہے کہ اس کو اس قابل بنا رہے ہو کہ وہ اپنے مسائل خود حل کرے، ڈپینڈنٹ نہ رہے آپ پہ. دیٹ از گائیڈنس. کاؤنسلنگ کیا ہے کہ آپ اس کو اس کے مسئلے کا حل دے رہے ہیں، بھوک لگے اس کو روٹی بنا کے دے رہے ہو بھائی.
بھوک لگی ہے بیٹا جا کے خود بنا لو. تو ایکسپیرینس ممبر آف دا گروپ گائیڈ, اب دیکھیں ورڈ گائیڈ یوز ہوا ہے, یعنی اس کو اس قابل بنایا جا رہا ہے اس امیچور انفینٹ ممبر کو کہ وہ اپنی لائف میں کیا کرے, ایڈجسٹ کرے. دا ٹیچنگ از اے مین ویئر بائی دا ایکسپیرینس ممبر of the group guide the immature and infant member in their adjustment in life. یوکم اینڈ سمپسن. جی کیا پوچھ رہی ہیں آپ؟ سر گائیڈنس میں ہم ڈائریکشن پرووائڈ کرتے ہیں. یس ڈائریکشن دیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, اب جیسے یہ دیکھیں یہ ڈائریکٹ کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے کہ سلوشن نکال کے دینا, ایک ہے کہ سلوشن کے لیے راستہ بتانا. ٹھیک ہے, سر میں نے میٹرک کر لیا, میں آگے کیا کروں؟ بیٹا ایف ایس سی کا یہ اسکوپ ہے, ایف ایس سی پری میڈیکل کا یہ ہے, پری انجینئرنگ کا یہ ہے, آئی سی ایس کا یہ ہے, آرٹس ایف اے کا یہ اسکوپ ہے. اب وہ خود آگے جائے گا, ڈائریکشن آپ نے اس کو دے دی ہے. یہ ہوتی ہے گائیڈنس. کاؤنسلنگ کیا ہوگی؟ یار آپ کے نمبر کم ہیں, آپ نا آرٹس میں یہ والے سبجیکٹ رکھ لو, یہ کاؤنسلنگ ہے. اچھا اگلی سلائیڈ نظر آ رہی ہے ٹیچنگ کی, کنفیوشس والی, آکسفورڈ ڈکشنری والی. جی اوکے ابھی آئے گی سر آ رہی ہے. اچھا اب دیکھیں یہ وہ ڈیفینیشن ہے ٹیچنگ کی جس سے میں اور آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں, روزانہ اس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. جی سر اب آ رہی ہے. دا پروسیس آف گیونگ لیسن ٹو دا اسٹوڈنٹ ان اسکول اور کالج, تاکہ وہ اپنی انفارمیشن کو بیٹر وے میں لرن کر سکیں. بچوں کو اسکول یا کالج میں لیکچر ڈیلیور کرنا تاکہ وہ چیزیں آسانی سے سمجھ سکیں, ٹیچنگ کہلاتی. یہ ڈیفینیشن ہے آکسفورڈ ڈکشنری کی. ٹھیک ہے, اچھا مائک اپنے آف رکھیں گے, کسی کا مائک آن ہے پلیز. مجھے تھوڑا سا یہ اریٹیشن ہوتی ہے کہ بندہ پڑھا رہا ہو نا تو پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے, ماشاءاللہ آپ سارے ان چیزوں کو میرے سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. اچھا میں بتا رہا تھا کہ آپ نے نا اپنے آنسر کے اندر, میں نے اوپن یونیورسٹی کا ٹیسٹ دیا تھا یہ 2020 میں 21 میں سوری, ایم فل ایجوکیشن کے لیے, تو میں وہاں پہ ٹاپر تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک دو اور جگہوں پہ میں نے جا کے ٹیسٹ دیا, سبجیکٹیو جہاں پہ ہوا تو میں ٹاپر رہا. اس کی ریزن پتہ کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں اپنے آنسر میں صرف جو ہے نا انفارمیشن نہیں ایڈ کرتا, اس میں فیکٹس نمبرز بھی ایڈ کرتا ہوں, اس میں کوٹیشن بھی ایڈ کرتا ہوں, اس میں فیکٹس بھی ایڈ کرتا ہوں. تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ جو پوائنٹس میں زبانی بتا رہا ہوں تو وہ نوٹ کرتے جانے, کیونکہ بہت ساری چیزیں صاف ظاہر ہے کہ ہم سلائیڈ میں وہ سارے کی ساری چیزیں یہاں پہ ایڈ نہیں کر سکتے. تو اب دیکھیں ٹیچنگ میں جو سب سے فرسٹ پرائیویٹ ٹیچر جو مانا جاتا ہے نا وہ کنفیوشس کو مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کس کو مانا جاتا ہے؟ کنفیوشس کو. ہسٹری آف اسلام میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلا اسلامک اسکول یہ دار ارقم تھا, مدینہ کے اندر بنا تھا, مکہ کے اندر. دار ارقم پہلا اسلامی اسکول تھا جہاں پہ پراپر ٹیچنگ سٹارٹ کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کہاں بنا تھا؟ مکہ میں. ٹھیک ہے, کس کے گھر؟ حضرت ارقم بن ابی الارقم کے گھر. ٹھیک ہے, پہلی اسلامک یونیورسٹی ہسٹری آف اسلام کی میں بات کروں جس کو بنیاد مانا جاتا ہے وہ صفا تھی, صفا مدینہ میں بنی تھی. ٹھیک ہے, اچھا کنفیوشس کو فرسٹ جو ہے نا یہ پرائیویٹ ٹیچر مانا جاتا ہے ہسٹری میں. حضرت علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے نا ایک اوپن ڈور پالیسی سٹارٹ ہو گئی تھی. اچھا اس سے پہلے کہ اگر ہم بات کریں دوسرے جو خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلی مرتبہ ہسٹری آف اسلام میں ٹیچرز کو باقاعدہ ریکروٹ کر کے ان کی سیلریز بھی دی گئی تھیں. یہ کچھ جنرل باتیں میں بتا رہا تھا آپ کو. دا پروسیس آف گیونگ لیسن ٹو دا اسٹوڈنٹ ان اسکول کالج ٹو ہیلپ دیم ٹو لرن بیٹر بائی گیونگ دیم انفارمیشن. بہت سی بکس کے اندر جو ہے وہ سوکریٹیز کو بھی ٹیچر مانا جاتا ہے گریک ایجوکیشن سسٹم کے اندر. بہرحال یہ چائنیز تھے, ان کو پہلا پرائیویٹ ٹیچر مانا جاتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ, نیچر آف ٹیچنگ. ٹیچنگ کے کتنے کمپوننٹ ہوتے ہیں؟ ایک میں پڑھانے والا, آپ پڑھنے والے, یہ سلائیڈس. تین چیزیں ہیں نا اس وقت, پڑھنے والا, پڑھانے والا اور جو پڑھائی جا رہی ہے چیز. تو یہی تین ہم موجود ہیں اس وقت. میں آپ کو نہیں دیکھ رہا, آپ مجھے نہیں دیکھ رہے, بٹ ہم دونوں, آپ بھی اور میں بھی, یہ اسکرین کے اوپر فوکسڈ ہیں. یہ ہمارا ہے سبجیکٹ میٹر ٹیچر. ٹھیک ہے,
کیا کرتا ہے؟ ون ہو ٹیچ اور گائڈ ادر. اسٹوڈنٹ ون ہو از ڈپینڈنٹ آن ٹیچر ٹو گین سم تھنگ. اور سبجیکٹ میٹر دا کریکولا، دا ٹیکسٹ، دا انفارمیشن، نالج، اسکلز، فیکٹس، جو کہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ پرووائڈیڈ بائی اے ٹیچر ٹو دا اسٹوڈنٹ، جو ایک استاد اپنے بچوں کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. یہ 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں کس کے؟ ٹیچنگ کے. آگے کریکٹرسٹکس آف گڈ ٹیچنگ. اچھی ٹیچنگ کون سی ہوتی ہے؟ اچھا آپ سے میرا ایک سوال ہے، اگر میں لیکچر کی تیاری نہ کر کے آؤں تو کیا میری ٹیچنگ اچھی ہوگی؟ جی نو سر. اچھا ہاں اچھا میں اگر لیکچر صحیح طرح سے ڈیلیور نہ کروں، یعنی آپ لوگوں کو موٹیویٹ ہی نہ کر سکوں، آپ لوگوں کو ایکسائٹ ہی نہ کر سکوں اور انگیج نہ کر سکوں، تو میری ٹیچنگ کو کوئی افیکٹو کہے گا؟ نہیں کہے گا. اچھا میں شروع کر دوں مشکل چیزیں پہلے بتانا، ویسے ہی ڈر جائیں گے یہ تو پہلے ہی دین ہے اور استاد صاحب تو بڑے فلاسفر بننے کی کوشش کریں، اتنی آسان چیزیں اتنی مشکل چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں، یہ تو ہمارے بس کی بات. آپ کا دل جمے گا یا ٹوٹے گا؟ ٹوٹے گا. دل نہیں کرے گا یار یہ تو مشکل ہے، بس وہ کتاب ہی پڑھیں گے، چھوڑو یہ فاروقی صاحب جو ہے نا یہ بڑے شوقے بننے کی کوشش کریں، ان سے نہیں پڑھتے ہم. تو بھائی استاد کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو تیار رکھے. اب دیکھیں نا ویل پریپیئرڈ. اب اتنے لوگوں نے مجھے جوائن کیا، اعتماد ہے نا کہ ٹیچر سے پڑھنے جائے، اور ٹیچر جناب منہ اٹھا کے بیٹھا، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ جی لفظ ٹیچنگ کا مطلب کیا یا پیڈاگوجی ہوتا کیا ہے. تو ویل پریپیئرڈ ٹیچر. ٹھیک ہے. نمبر 2 ایکسائٹ اینڈ موٹیویٹ. میں نے بات ہی تلاوت کلام الہی سے کی، قرآن مجید کی آیات کا آپ کو مفہوم بتایا اور موٹیویٹ کیا کہ بھائی یو کین ڈو، محنت کرو گے پاؤ گے. میں اپنی مثال دوں، میرے گھر میں سائیکل نہیں ہوتا تھا. میں اپنی مثال دوں، میں گرمیوں کی چھٹیوں میں برف بیچتا تھا ریڑھی پہ، کھوتے ریڑھی پہ. میں میٹرک کی بات کروں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کہاں پہنچایا؟ اسی موٹیویشن کی وجہ سے، ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے کہ جی میں کچھ کر سکتا ہوں. آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں سے بہت سے لوگ اسی طرح کسی لائیو فزیکل سیشن میں کسی ادارے میں بیٹھ کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کیسے اس مقام پہ پہنچے تھے، ہمیں گائیڈ کر. انشاءاللہ آپ پہنچیں گے. تو یہ منزل دور نہیں ہوتی، یہ صرف ہمارا ایک انشاءاللہ یہ عزم کرنے کی بات ہے. یہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کے جذبے بلند ہیں. تو انسٹرکٹر ٹیچر کا کام ہے کہ کرنٹ لگانا. ایک وہ خواتین تیلی لگاتی ہیں نا، وہ والی نہیں، کرنٹ لگانا کہ بھائی یو کین ڈو. اچھا 3rd نمبر پہ ہے انسٹرکٹر کمیونیکیٹ افیکٹولی. اب میں ایک بات میرے مائنڈ میں ہے لیکن میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا تو میں استاد اچھا نہیں ہوں. بہت سے اچھے ریسرچر ہوتے ہیں، بہت اچھا نالج ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں نا تو بندہ کہتا ہے کہ یہ بولے ہی نہ. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی کمیونیکیشن افیکٹو نہیں ہوتی. دیکھیں کہ میرا بچہ، میرے اسٹوڈنٹ کس طرح کی بات اس وقت سننا پسند کر رہے ہیں، اس کے اکارڈنگ ان سے کمیونیکیٹ کرے. اسٹیبلش پازیٹیو ریپو کہتے ہیں ریلیشن شپ، فرینڈلی انوائرمنٹ ہو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا. سر ایک کوشچن ہے. ہاں جی سر کین آئی آسک اے کوشچن؟ جی پوچھیں. سر یہ جو آپ کریکٹرسٹک بتا رہے ہیں، میں ایجوکیشن کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں. یہ کریکٹرسٹک جو ہے وہ ٹیچر کے کریکٹرسٹک ہے، یہ ٹیچنگ مین جس میں اسٹوڈنٹ اور جو ٹیچر وہ دونوں انوالو ہو، جس میں لرننگ ہو سکے. تو یہ تو لرننگ کے حوالے سے کریکٹرسٹک نہیں آ رہے. یہ ٹیچر کی کریکٹرسٹک ہے کہ ایک ٹیچر کو کیسے ہونا چاہیے. کلاس روم مینجمنٹ اگر ٹیچنگ میں آ رہا ہے تو اس میں اس کی کریکٹرسٹکس کچھ بھی نہیں ہے جو میں سن رہی ہوں. میں خود کنفیوز ہو رہی ہوں کہ یہ کیسے چینج ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا. بالکل بات یہ ہے کہ ٹیچنگ مطلب دیکھیں نا، ٹیچر کی کمیونیکیشن افیکٹو ہیں تو بچہ انڈرسٹینڈ کرے گا نا. نو ڈاؤٹ کہ یہ ٹیچر کی طرف بھی اگر ہم بات کریں تو جا رہی ہیں نا. اچھا اسی طرح ہم کہیں کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ ہی نہ کرے. ٹھیک ہے. اب موٹیویٹ کرنا کس کا کام ہے؟ ٹیچر کا کام ہے. یہ نو ڈاؤٹ ٹیچر کی بھی کوالٹیز ہیں. جو ٹیچر کی کوالٹیز ہیں، اب دیکھیں ٹیچنگ کی اگر ہم بات کریں نا، ٹیچنگ کس کو کہتے ہیں؟ دوسروں تک انفارمیشن پہنچانا. اب اس انفارمیشن پہنچانے کے لیے بہت سارے بیک گراؤنڈ بنانے پڑتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ سمپلی ٹیچر آیا اور اس نے آگے لیکچر دینا شروع کر دیا. یعنی کہ اب دیکھیں نا، کمیونیکیشن اچھی ہونا یہ ٹیچنگ کی کوالٹی ہے.
ٹھیک ہے، کہ اب ٹیچر ڈیورنگ لیکچر اپنی کمیونیکیشن کو اچھا رکھے، لیٹسٹ انفارمیشن بچوں کو دے اپنی ٹیچنگ میں، ایزی ٹو ڈیفیکلٹ چلے، یعنی سمپل چیزیں پہلے بتائے، کمپلیکس ان کو بعد میں بتائے. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کو انوالو کرے، جو آپ بات کری تھی، انوالو اسٹوڈنٹس ان لرننگ. بچوں کو، چونکہ ابھی ہمارے پوائنٹس کلیئر نہیں ہوئے، سارے کور نہیں ہوئے تھے، تو انوالو کرے، انگیج کرے. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ کی پارٹیسپیشن کو میکسیمائز کرے. ہمارا جو ابھی کرنٹ کریکولم چل رہا ہے نا، ایس این سی 2020 تو اس کا فوکس بھی اسی چیز کے اوپر ہے، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ پیڈاگوجی. یعنی جتنی بھی ٹیچنگ ہے ہماری وہ کیسے ہونی چاہیے، اسٹوڈنٹ کی انوالومنٹ ہونی چاہیے اس کے اندر. فلیکسیبل اینڈ انکلوسیو ٹیچنگ، اس کی ٹیچنگ فلیکسیبل ہو، کسی بچے کو نہیں سمجھ آ رہی اس کو سمجھائے، غصہ نہ کرے. ٹھیک ہے، اپنی ٹیچنگ کو بچوں کے لیول کے اکارڈنگ کر دے. انکلوسیو ٹیچنگ یہ میں نہیں بتا رہا، یہ کون بتائے گا، اس پہ میں بات کر چکا ہوں ڈیمو لیکچر کے اندر، انکلوسیو ایجوکیشن پہ، انکلوسیو ٹیچنگ پہ. جی کوئی بتا سکتا ہے؟ سر انکلوسیو ٹیچنگ میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف سر ڈسیبلٹیز رکھنے والے اور عام جو نارمل بچے ہیں دونوں کو انکلوڈ کرے، ہر اسٹوڈنٹ کے نیڈس کے حساب سے ان کو لے لے. نیڈ کے حساب سے تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے. جی جی سر ریپیٹ کر دیں کائنڈلی، کیونکہ ہم نئے اسٹوڈنٹ ہیں تو. ہاں بالکل، میں آپ کو ڈیمو کے لنک بھی بھیج دوں گا، وہ آپ اس کو سن بھی لیجیے گا. انکلوسیو ایجوکیشن یا انکلوسیو ٹیچنگ ایسی ٹیچنگ کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر میں پنجاب سے بلانگ کرتا ہوں، جس میں ڈسیبل بچوں کو ایجوکیشن دے. ہاں آپ بلوچستان سے ہیں نا، تو میں یہ ڈسکریمنیٹ نہ کروں کہ میرے سامنے بلوچستان کا بچہ بیٹھا ہے، سندھ کا بیٹھا ہے، پنجاب کا بیٹھا ہے، نارمل بچہ بیٹھا ہے، یا ایک ایسا بچہ بیٹھا ہے جو معذور ہے، مسلم بچہ بیٹھا ہے، نان مسلم بیٹھا ہے، پاکستانی بیٹھا ہے، افغانی بیٹھا ہے، انڈین بیٹھا ہے. نہیں، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کسی بھی طرح کا، فزیکل کا، لینگویج، کوئی ٹرائبل، کسی بھی حوالے سے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. سارے بچوں کو ایکول بیسس پہ ٹریٹ کرنا از ناؤن ایز انکلوسیو ٹیچنگ. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹیچر کو کرنا چاہیے. یعنی اب دیکھیں اس وقت ہماری کلاس کے اندر کچھ ہو سکتا ہے کہ نان مسلم اسٹوڈنٹ بھی ہوں، مختلف مسالک کے، مختلف کاسٹ کے، مختلف لینگویج کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، مختلف ایریا کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. بٹ یہاں پہ ہم کیا ہے، ایک چھوٹی سی ہم نے کمیونٹی بنائی ہوئی ہے. مطلب مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے ہم یہاں پہ ایک فیملی ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹیچر کو یہ چاہیے کہ وہ بچوں کو ایک فیملی کی طرح ٹریٹ کرے. لرنر بیسڈ انسٹرکشن، بچوں کی نیڈ کے اکارڈنگ انسٹرکشن دے. میکسیمائز اسٹوڈنٹ ٹاک ٹائم اینڈ ایکٹیویٹیز اینڈ منیمائز ٹیچر ٹاک. اب یہ میں نہیں کر سکتا، سوری، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں ڈیلیور کرنی ہیں. یعنی کیونکہ جتنی بھی اسٹوڈنٹ سینٹرڈ یا لرنر سینٹرڈ پیڈاگوجیز ہیں نا، ان کے اندر اسٹوڈنٹ ٹاک ٹائم زیادہ ہوتا ہے، تاکہ بچہ کیا کرے، کنسٹرکٹ کرے، انکوائر کرے، خود لیکچر کو، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرے. کا بتا دیں جی سر، میکسیمائز اسٹوڈنٹ، سر آواز نہیں آیا وہ. اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ میکسیمائز کریں اسٹوڈنٹ ٹاک کو. ہاں، میکسیمائز کریں اسٹوڈنٹ ٹاک کو. ٹھیک ہے، بچوں کو سٹیمولیٹ کریں، ایکٹیویٹ کریں، اور انسٹرکشنل ریلیونس ہو. انسٹرکشنل ریلیونس سے مراد یہ ہے کہ اب میں نے پڑھانا جنرل میتھڈز آف ٹیچنگ ہے آپ کو، اور میں پڑھا کچھ اور رہا ہوں یہاں پہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میٹر آف ڈرائنگ آؤٹ. اب میٹر آف ڈرائنگ آؤٹ کا کیا مطلب ہے، میں آپ کو سچویشن دوں اور آپ اس میں سے اس کا سلوشن نکالیں. ٹھیک ہے، یہ میٹر، یہ ٹیچنگ کی اچھی ٹیچنگ کی خصوصیات ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ اس میں ببلز میں بھی یہ موجود ہیں کچھ کی پوائنٹس، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی ٹیچنگ ورسز ٹیوٹورنگ. ایک ہوتا ہے ٹیوٹرشپ، ایک ہوتی ہے ٹیچنگ. اچھا، ان دو امیجز کو اگر آپ دیکھیں کیا ڈفرنس نظر آ رہا ہے؟ جی شاباش، جلدی سے چینج کر لے. جی سلائیڈ میری طرف سے چینج ہوگی، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی. اس میں اور اس میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ ٹیوٹرنگ میں سر، ٹیوٹرنگ اس کو چھوڑیں، سر اس کو چھوڑیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان دونوں پکچرز میں کسی کو کوئی ڈفرنس نظر آ رہا ہے؟ جی ٹیوٹرنگ میں اچھا، ایک میں ایک ٹیچر صرف ایک بچے کو پڑھا رہا ہے، ہاں، اور ایک میں جی سر ایک میں
کہ ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہے اور دوسرے میں گروپ اسٹڈی ہو رہا ہے. یس. اب دیکھیں اس میں جو کی پوائنٹ سر ہے اس طرح ہے کہ جی اب دیکھیں اوکے جی آپ سب کے رسپانس آ گیا. پلیز اب میری باری ہے. ادھر اگر آپ دیکھیں نا تو یہ پرسنلائز انوائرمنٹ ہے 1 to 1 1 ٹیچر 1 اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, یا بہت ہی کم 1-2 اسٹوڈنٹ ہوں گے. پرسنلائز انوائرمنٹ, انڈیویجول فوکس ہوگا. اس میں گروپ آف اسٹوڈنٹس کو ایک بندہ ٹیچ کرتا ہے ٹیچنگ کے اندر. یہ ڈفرینس ہے ٹیچنگ ورسز ٹیوٹورنگ میں. اوکے جی. یعنی اچھا اب مائک پلیز آف رکھیں گے اپنے. آپ سب سے ریکویسٹ پہلے بھی میں نے کی تھی کہ مائکس اپنے آف رکھیں گے. اب ٹیچنگ کے اندر نا بہت ساری ٹرمز آتی ہیں. سب سے پہلی جو ٹرم ٹیچنگ کے اندر انٹروڈیوس کروائی گئی تھی وہ تھی پیڈاگوجی. پھر اینڈراگوجی آئی. اب تو بہت ساری ہیں, سائبرگوجی, ہیٹاگوجی, کریٹیکل پیڈاگوجی, بہت ساری ہیں. اچھا اس بندے کا نام تھا سقراط. سقراط کا اسٹوڈنٹ تھا کیا تھا, پلیٹو یا ایرسٹوٹل؟ جی شاباش. ہوتا سر. پلیٹو تھا, ناٹ ایرسٹوٹل. یس پلیٹو تھا. پلیٹو کا اسٹوڈنٹ تھا ایرسٹوٹل. ایرسٹوٹل کا تھا الیگزینڈر. ایرسٹوٹل تھا. یس. چلیں جی بات ہم کر رہے تھے پیڈاگوجی کی. مائک پلیز آف رکھیں گے. مجھے وہ آپ کی لینگویج تو آتی نہیں ہوگی, لوکل لینگویج تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی, ادروائز میں آپ کو اسی لینگویج میں جواب ضرور دیتا جس کی جو مائک آن ہونے پہ آواز آتی. سقراط نے, اس کو سقراط کہتے ہیں, اس کے اسٹوڈنٹ پلیٹو جسے ہم اپنی زبان میں افلاطون کہتے ہیں, اس کے اسٹوڈنٹ ارسطو ایرسٹوٹل تھے. تو اس نے اچھا یہ 2 شہر تھے جو گریک ہے نا, یونان, اس کے 2 شہر تھے, ایک تھا ایتھن ایک تھا اسپارٹا. جو ایتھن تھا نا شہر, اس نے بڑے بڑے مفکر پیدا کیے. اس میں سقراط, ارسطو, پلیٹو یہ ادھر کے تھے. ایک شہر تھا اسپارٹا. اسپارٹن جو ہے نا بہت جنگجو تھے, وہ لڑاکے تھے. الیگزینڈر سکندر اعظم جسے ہم آدھی دنیا فتح کرنے والا, وہ اسپارٹن تھا, لیکن اسٹوڈنٹ تھا ایرسٹوٹل کا. یہ بہت مشہور ہوئے دونوں شہر اس وقت, ایک علم کی وجہ سے اور ایک اپنی جنگی حکمت عملیوں کی وجہ سے. تو یہ ابتدا اس کی. پھر ہم جب بھی آپ نا ایجوکیشنل فلسفی پڑھیں گے, آپ ٹیچنگ میتھڈ پڑھیں گے, آپ ہسٹری آف ایجوکیشن پڑھیں گے, آپ کو جو ابتدا ملے گی نا ٹیچنگ کی, کہ ٹیچنگ کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی, تو آپ کو ملے گی گریک سے, انہی سے, ایرسٹوٹل, سقراط اور پلیٹو کا نام ملے گا. پلیز میں آپ کا کویسچن اینڈ پہ لیتا ہوں. تو اس نے سٹارٹ کی تھی, سقراط نے سب سے پہلے ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی. اس ٹرم کا نام تھا پیڈاگوجی. یہ 2 لفظ سے مل کے بنائی. میں نے بتایا گریک ہے, پیڈوز, آج کل بھی میڈیسن بھی ملتی ہیں, یا بہت ساری چیزوں کے نام پیڈیا یا پیڈو سے ہوتے ہیں. تو پیڈوز کس کو کہتے ہیں, بوائے. ایگوگز کہتے ہیں لیڈر کو, ٹھیک ہے. ٹیچنگ آف ینگ چلڈرن یا آرٹ آف ٹیچنگ از ناؤن ایز پیڈاگوجی. اب 2 طرح کی ٹیچنگ ہے, ایک ہوتی ہے پیڈاگوجی, ایک اس کے ریورس ہوتی ہے اینڈروگوجی. پیڈاگوجی میں اگر آپ دیکھیں تو ادھر ٹیچر ہے اور ادھر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اینڈروگوجی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹیچر ہے اور بڑے اڈلٹس بیٹھے ہوئے ہیں آگے, ٹھیک ہے. پیڈاگوجی کیا ہوتی ہے, چھوٹے بچوں کو پڑھانا. ویسے مطلب جب یہ سٹارٹ لیا گیا تو اس کا یہ مطلب تھا. آج کل پیڈاگوجی کہا جاتا ہے ٹیچنگ میتھڈالوجی کو, لفظی مطلب اس کا کیا یوز کیا جاتا ہے, ٹیچنگ میتھڈالوجی. لیکن ٹیچنگ آف ینگ چلڈرن, آرٹ آف ٹیچنگ از ناؤن ایز پیڈاگوجی. اس میں جو بچہ ہے, اب یہ چھوٹے بچے ہیں, یہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے استاد کے اوپر. وہ ان کو ایکٹیویٹی کروا رہا ہے, وہ ان کو لیکچر دے رہا ہے, وہ ان کو کوئی جو ہے نا کوئی ایکسپیریمنٹ کروا رہا ہے, وہ ان کو فیلڈ وزٹ باہر کرا رہا ہے, جو بھی کرا رہا ہے ٹیچر پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اس میں آبجیکٹیو کریکولم اور اسیسمنٹ ہوتی ہے, یعنی اس کے باقاعدہ مقاصد ہوتے ہیں. پھر کریکولم یعنی بکس وغیرہ ہوتی ہیں, اور ان کا امتحان بھی ہوتا ہے پیڈاگوجی میں. ٹیچر سینٹرڈ پیڈاگوجی ہو سکتی ہے, کولیبریٹیو, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں شامل ہو سکتے ہیں. انکوائری بیسڈ, بچے کو سچویشن دی جاتی ہیں, اس سے چیزیں خود انکوائر کرتا ہے. انٹیگریٹڈ, 2-3 مختلف میتھڈز کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے. ریفلیکٹیو, ایسی اپروچ جس میں بچہ یا ٹیچر اپنی جو خوبیاں خامیاں ہیں نا, جو لرن کیا نہیں کیا, وہ انالیسس اس کا کر لیتا ہے. یہ تو ہے پیڈاگوجی. اس کے برعکس ہوتی ہے اینڈروگوجی. اب یہ صاف ظاہر مختلف ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں, پیڈاگوجی, اینڈروگوجی, کون کس کو کب پڑھاتا ہے. یہ میلکوم نولز ہیں, امریکن ایجوکیٹر تھے میلکوم نولز. اس نے سب سے پہلے یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی اینڈروگوجی. فادر آف اینڈروگوجی بھی ان کو کہا جاتا ہے, 1968 میں اپنے ایک آرٹیکل میں. اب اینڈرا کا مطلب ہوتا ہے اڈلٹ یا مین, اور ایگوگ وہی لیڈر. تو
ٹیچنگ آف اڈلٹس از ناؤن ایز اینڈراگوجی. اب اگر اس کو دیکھیں امیج کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اڈلٹس کو پڑھانے کے لیے اب جیسے دیکھیں محفل ہے کہیں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کی اڈلٹ لرننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ سیلف ڈائریکٹڈ ہوتی ہے, ہر بندہ اپنی مرضی سے زیادہ تھوڑی جو کچھ اچیو کرنا چاہے پرابلم کے سلوشن کے لیے. سیلف ایکچولائزیشن اپنی ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں سیلف اسٹیم اور ایک کرتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن. سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے کہ میں اب جو جہاں پہنچا ہوں میں انالیسس کروں میں نے کیا کھویا میں نے کیا پایا, ٹھیک ہے, میری کون سی خوبیاں کون سی خامیاں ہیں, یہ ہوتا ہے سیلف اسٹیم. اس کو ہم سمپلی کہتے ہیں سیلف انالیسس. یہ میزلو کی تھیوری کے لیول ہیں, اب آگے ہم پڑھیں گے. سیلف ایکچولائزیشن یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کے پیپر میں کہیں آ بھی سکتا ہے کہ واٹ از سیلف ایکچولائزیشن, ہاؤ کین یو اچیو یور سیلف ایکچولائزیشن لیول, گیو سمپل ایگزامپل, اس طرح کا کویسچن بھی آ سکتا ہے. سیلف ایکچولائزیشن کیا ہے؟ آپ میں سے عبدالستاریدی کو کون کون جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں. سب جانتے ہیں نا. انہوں نے کیا کیا ہے 2-3 لائنوں میں کوئی بتانا چاہے ایک ہی بندہ. جی سارے کام ہوتے ہیں. خلق ہیومینٹی کو فروغ دیا. ہیومینٹی کو فروغ دیا. انہوں نے بیسیکلی آغاز کیا تھا یتیم بچوں کی پرورش سے, اور انہوں نے ساری زندگی لگا دی, نہ پیسہ بنایا نہ گھر بنایا نہ بنگلہ بنایا نہ بچوں کا سوچا. کس چیز کا سوچا؟ ان یتیم بچوں کا سوچا, خدمت خلق کی. جب آپ کو اللہ تعالیٰ صلاحیتیں دیں اور آپ اپنی ان صلاحیتوں کو اپنی ذات کے بارے سوچے بغیر استعمال کریں نا, اس کو کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن. انسان جو ہے نا وہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا, اس کو اپنی ضروریات, ترجیحات, ترقی, پروموشن, ان چیزوں کی فکر نہیں ہوتی. وہ کیا کرتا ہے, جو وہ کر رہا ہوتا ہے نا وہ پبلک کی بہتری کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ لیول ہوتا ہے سیلف ایکچولائزیشن کا. تو اس میں ہم اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے, ایکسپیرینس لینے کے لیے, کسی کام کا طریقہ کار سیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے, کسی کام کے لیے ٹریننگ لینے کے لیے, موٹیویشن کے لیے, یہ جو اڈلٹس ہیں یہ ٹریننگ یا ٹیچنگ لیتے ہیں. تو اڈلٹ لرننگ جو ہے نا یہ اس پہ پہلی کتاب لکھی گئی اڈلٹ لرننگ کے نام سے ہی ایڈورڈ لی تھورنڈائک نے لکھی 1928 میں, اور اس میں اس نے کہا کہ 45 سال تک جو لرننگ ہے وہ پاسبل ہے. ہمارے جی اب آ رہی ہوگی. تو اس میں تھورنڈائک نے جی اوکے ابھی آ رہی ہوگی. سیلف ایکچولائزیشن دوبارہ بتا دیں ذرا. سیلف ایکچولائزیشن میں بتا رہا تھا کہ ایڈورڈ لی تھورنڈائک نے 45 کہا کہ 45 ایئر تک لرننگ پاسبل ہے, بٹ یہ اس کا اپنا ایک ماننا ہے, آپ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. سیلف ایکچولائزیشن میں نے بتایا عبدالستاریدی سیلف ایکچولائزیشن کے لیول پہ تھے, اپنے بارے نہ سوچنا, دوسروں کے بارے میں سوچنا, سادہ لفظوں میں. اس کو ہم پڑھیں گے آگے ڈیٹیل میں. اس کے بعد ہے سائبر گوجی. ایسی تمام ٹیچنگ لرننگ جو کہاں ہوتی ہے, انٹرنیٹ, کمپیوٹر یا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے ہوتی ہے, اس کو ہم سائبر گوجی کہتے ہیں. ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں ورچوئل, VIRTUAL, ورچوئل. یہ ورچوئل یہ آن لائن جو ہے جتنی بھی اسٹریٹجیز یا میتھڈز ہوتے ہیں ان کے لیے یوز ہوتا ہے ورچوئل. تو کمپیوٹر آواز آپ باقی لوگوں کو آ رہی ہے میری؟ سر ہمیں کلیئر آ رہی ہے. اوکے ٹھیک ہے, جن کو ایشو ہے پھر وہ ہاں سر جس کے پاس اپنے پاس نیٹ ورک کا ایشو ہے تو پھر اس کا سلوشن تو میرے پاس نہیں ہے. کوشش کریں کسی ایسی جگہ پہ لیکچر لیں جہاں پہ کوئی نیٹ ورک کی ایکسیس ہو, ادروائز آپ کو اس کی ریکارڈنگ ملے گی اسٹارٹ سے اینڈ, ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ پریشان نہ ہو. آگے ہم چلتے ہیں. کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی مدد سے جو بھی ہماری لرننگ ہوتی ہے نا اس کو ہم کیا بولتے ہیں, سائبر گوجی بولتے ہیں. میں تھوڑا سا اپنی سپیڈ بھی بڑھاؤں گا اب ساتھ ساتھ. اس کے بعد ہے پیرا گوجی. اچھا آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا ہے کہ گھر میں چھوٹے بہن بھائی ہوں, 2 چھوٹے بہن بھائی, وہ ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے ہیں. اس طرح کلاس میں ٹیچر نے کلاس ورک دیا تو بچے ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے ہیں. ایسا نوٹ کیا آپ نے کبھی؟ ایک دوسرے کو اسسٹ کرتے ہیں جیسے یہ امیجز میں دکھایا گیا. یس سر. اس کو کہتے ہیں پیرا گوجی. جب بچے ایک دوسرے کو پڑھیں, ایک دوسرے سے پڑھیں اور ایک دوسرے کو پڑھائیں, اس کو ہم کیا بولتے ہیں, پیرا گوجی. اب پیرا گوجی کیا ہوتی ہے؟ پیر کس کو کہتے ہیں, PER, سیم ایج فیلو کو پیئر کہا جاتا ہے. سیم ایج
فیلوز کو, جس کو ہم کلاس میٹ بھی کہتے ہیں, پیئر کہا جاتا ہے. اب اگر ایک بچہ ایک بچے کو ہاں جی کلاس میٹ کو سمپلی, اگر ایک بچہ ایک بچے کو پڑھائے گا پیئر ٹیوٹورنگ ہوگی, ایک بچہ ایک سے زیادہ بچوں کو پڑھائے گا, یہ پیئر ٹیوٹورنگ ہو رہی ہے, یہ ٹیچنگ ہو رہی ہے, پیئر ٹیچنگ. یہ DW Allen, ڈوائٹ W. Allen, آپ میں سے کسی نے مائکرو ٹیچنگ کا نام سنا ہوا ہے؟ جی کیا ہوتی ہے مائکرو ٹیچنگ؟ زیادہ سے زیادہ 5 رکھ سکتے ہیں, 5 سے 7 اسمال گروپ آف اسٹوڈینٹس کو پڑھایا جاتا ہے. بیسیکلی ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے, ٹیچر ٹریننگ ٹیکنیک ہے, ٹھیک ہے, مائکرو ٹیچنگ, جس میں 5 بچوں کو میکسیمم 5 سے 10 منٹ کے لیے ایک ٹیچر پڑھاتا ہے, اس کو مائکرو ٹیچنگ کہتے ہیں. اس کے فاؤنڈر کا نام کسی کو آتا ہے؟ مائکرو ٹیچنگ کے فاؤنڈر کا نام؟ جی سر جی DW Allen. مائکرو ٹیچنگ کے فاؤنڈر کا نام ڈوائٹ W. Allen تھا. یہ بیٹھا ہے, نظر آ رہا ہے؟ اسی نے پیئر ٹیچنگ ٹرم انٹروڈیوس کروائی ہے, پیراگوجی جسے ہم بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں 2-3 ٹرمز ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ڈفرینٹ کلر میں. پیئر اپریزل, میں نے جب آپ لوگوں کو سیکنڈ ڈیمو لیکچر دیا تھا تو اس میں میں نے ایک ٹرم کے ساتھ اس کو لنک کیا تھا کہ اس کا دوسرا نام اپریزل ہوتا ہے. کوئی بتا سکتا ہے اپریزل کس چیز کا دوسرا نام ہے جنہوں نے ڈیمو لیکچر لیا تھا؟ اسیسمنٹ کے ساتھ سر. یس, ویل ڈن جی, ویل ڈن. اسیسمنٹ کو اپریزل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اگر ورڈ ہوتا پیئر اسیسمنٹ تو بہت ایزیلی ہم اس کو سمجھ جاتے. تو اسیسمنٹ بیسیکلی از آلسو ناؤن ایز اپریزل. تو پیئر اسیسمنٹ یا پیئر اپریزل جب بچے ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کریں گے. پیئر ریویو جب بچے ایک دوسرے سے سوال جواب کر کے ایک دوسرے کو فیڈ بیک دیں گے, اس کو ہم کیا بولیں گے؟ پیئر ریویو کہیں گے. اچھا, اس کے بعد ہے کریٹیکل پیڈاگوجی. یہ سیکنڈ لاسٹ پیڈاگوجی کی ٹائپ ہے. تو کریٹیکل پیڈاگوجی کیا ہے؟ کریٹیکل پیڈاگوجی یہ اس بندے کا نام ہے پالو فرائر. پالو فرائر نے کیا کیا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا کہ ٹریڈیشنل جو ہے نا ٹیچر آتا ہے بورڈ کے اوپر لکھتا چلا جاتا ہے, کتاب اٹھاتا ہے پڑھتا چلا جاتا ہے, بچے جیسے وہ کہتا ہے ویسے مان لیتے ہیں کہ ہاں ہمارا ٹیچر بالکل صحیح پڑھا گیا. اس نے نا اس ٹیچنگ میتھڈ کو کہا بینکنگ میتھڈ, کہ بھائی جیسے ہی مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھا جائے ویسے پڑھ کے چپ کر کے جی بس ٹھیک ہے استاد نے پڑھا دیا, اٹس اوکے فائن. اس نے نا اس کنسیپٹ کو اپوز کیا, کرٹیسائز کیا اس پہ, اور اس نے ایک نیا میتھڈ دیا اور اس کا نام رکھا کرٹیکل پیڈاگوجی. اس نے کہا کہ جو استاد پڑھائے نا اس کو سننا نہیں ہے, صرف اس کو سمجھنا ہے, کرٹیکلی ایویلویٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے, استاد نے جو پڑھایا صحیح ہے. ابھی یہ کسی فیمیل نے جیسے مجھے کہا کہ سر یہ ہے کرٹیکل پیڈاگوجی, جو ایکچولی انہوں نے کیا کہ سر یہ تو آپ ٹیچر کی کوالٹیز بتا رہے ہیں, ٹیچنگ کی نہیں بتا رہے. تو اپنے اس پہ ان کو جو سمجھ لگی اس کے مطابق وہ بھی ٹھیک تھی. تو اسی کو کہتے ہیں کریٹیکل پیڈاگوجی, کہ جب ایک بچہ کریٹیکلی سوچے کہ بھئی میں نے جو پڑھا وہ تو اور تھا, یا استاد نے پڑھا لیا اس کے بعد کہیں سے اس کو ریسرچ کیا, ری اسٹڈی کیا, تو وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ لگا, اگلے دن آ گیا سر وہ ایسے نہیں ایسے تھا. دیٹ از ناؤن ایز کریٹیکل پیڈاگوجی, کہ ایسی اپروچ جس میں اسٹوڈنٹ امپاورڈ ہوں, جس میں اسٹوڈنٹ کیا ہوں, امپاورڈ ہوں, اسٹوڈنٹ کیا کریں, ٹیچرز کی ٹیچنگ کو صرف سنیں نہیں پیسیولی بلکہ ایکٹیولی انوالو بھی ہوں. اچھا جی, اس کے بعد ہے جی ہیٹوگوجی. یہ ایک ٹرم ہے ہیٹوگوجی. آپ میں سے بہت سے لوگ ناول پڑھتے ہوں گے, بہت سے نیوز پیپر پڑھتے ہوں گے, بہت سے میگزین پڑھتے ہوں گے, ٹھیک ہے. اچھا, بہت سو نے جو ہے وہ ریگولر یونیورسٹی جوائن کی ہوگی, بہت ساروں نے اوپن یونیورسٹی سے کوئی کورسز کیے ہوں گے. ہیٹوگوجی کیا ہے کہ ایک شخص اپنی مرضی سے, اس کو سیلف ڈٹرمنڈ لرننگ کہتے ہیں, جہاں سے جون سا سبجیکٹ, جون سی ڈگری, جون سا ایریا, جس لینگویج میں وہ کرنا چاہے اپنی مرضی سے وہ کرے, اس کو ہیٹوگوجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کچھ ٹرم تھی امپورٹنٹ, تو یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے تھی, اس کے لیے میں نے ان کو ڈسکس کیا. اب اس کے بعد ٹیچنگ کی سب سے پرائم کوالٹی ہوتی ہے میکسمز آف ٹیچنگ. اچھا, ایک ٹیچر کیا کرتا ہے جب پڑھاتا ہے؟ تو آسان چیزیں پہلے بتاتا ہے, یا کامن چیزیں یا ناؤن چیزیں جن کا بچوں کو پتہ ہوتا ہے وہ پہلے بتاتا ہے, یا ان ناؤن پہلے بتاتا ہے؟ آسان اچھا
اچھا یہ ناؤن یا آسان چیزیں یا کامن چیزیں پہلے بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اس لیے کہ اس لیے کہ بچہ آسانی سے سمجھ سکے چیزوں کو. ٹھیک ہے سر کامن چیزیں اس لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ وہ کامن چیزیں بھی بچوں کو معلوم ہوتی ہیں نا، تاکہ بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو. ہاں انٹرسٹ ڈیولپ ہو اور ان کو اپنا سر جیسے کوئی ٹاپک سٹارٹ ہوا ہوا ہے تو سب سے پہلے کی پوائنٹس ڈیفائن کیے جاتے ہیں کہ ہم نے اس لیکچر میں یہ چیزیں کو ہم نے کور کرنا ہے، بالکل. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہم پھر کانسیپٹ کی طرف جاتے ہیں ایزی ہو. اگر آپ کسی چیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہو یہ بچوں کو پہلے آپ کو بتاتے ہیں. یس اچھا یہ چیزیں ہم نہ کرتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ گورنمنٹ یا پرائیویٹ ٹیچنگ کر رہے ہوں گے یا آپ خود بھی اسٹوڈنٹ رہے تو ہمارے ٹیچر بھی ایسا کرتے رہے ہیں. یہ جو جتنی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں نا ان سب کو کہتے ہیں میکسمز آف ٹیچنگ. ٹھیک ہے ان کو سب کو کیا بولتے ہیں؟ میکسمز آف ٹیچنگ. یعنی ٹیچر کا ڈیفیکلٹ چیزوں کو ایزی وے میں کلاس کے اندر پریزنٹ کرنا. مثال کے طور پر کسی مثال کے ساتھ پیش کر دینا. ٹھیک ہے اچھا سمپل چیزیں پہلے بتا دینا، ڈیفیکلٹ چیزیں بعد میں بتانا. ٹھیک ہے کامن چیزیں جو دیکھی ہوئی ہیں بچوں نے. ٹھیک ہے میکسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم ورڈ میکسیمم یوز کرتے ہیں نا، زیادہ کے لیے استعمال، زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے تاکہ ہاں بچہ زیادہ سے زیادہ آسانی سے سمجھے، زیادہ سے زیادہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرے. یہ میکسمز کا لفظی مطلب ہوتا ہے. میکسمز آف ٹیچنگ کا زیادہ سے زیادہ بینیفٹ لے بچہ، یہ اس ٹرم کا مطلب ہے. دا رول فار پریزنٹنگ ڈیفیکلٹ ٹرمز اینڈ کانسیپٹ ٹو میک دیم ایزی ٹو کمپریہینڈ. کمپریہینڈ کا مطلب سمجھنا. ان اے کلاس روم ٹیچنگ از ناؤن ایز میکسم آف ٹیچنگ. ٹھیک ہے کیسے کرتا ہے استاد؟ سمپل ٹو کمپلیکس. سمپل چیزیں پہلے، پیچیدہ مشکل ڈیفیکلٹ چیزیں بعد میں. ناؤن ٹو ان ناؤن، ناؤن چیزیں پہلے، ان ناؤن آہستہ آہستہ ان کی طرف. ہول ٹو پارٹ. ٹھیک ہے ہول پہلے بتائے گا، اس کے پارٹ کے بارے میں بعد میں ڈسکس کرے گا. مثال کے طور پر پہلے تو یہ نہیں بتاتے نا ہم فور برین، مڈ برین، ہائنڈ برین. برین کے پہلے حصے تو نہیں پڑھاتے نا، پہلے ہم پڑھاتے ہیں برین، پہلے پڑھاتے ہیں باڈی، پھر کہتے ہیں جی ہینڈز ہیں، پھر یہ جو ہے وہ نوز ہے، ہیڈ ہے، فیٹ ہیں وغیرہ. ہول ٹو پارٹ، کنکریٹ ٹو ایبسٹریکٹ. اچھا یہ آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں نا سلائیڈ کے اوپر، ان کو سمجھنا آسان ہے. جیسے مثال کے طور پر میں یہ ہارڈ اور ایزی یا ہول اور پارٹ کی یہ ایگزامپل ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے. یا ناؤن ان ناؤن جیسے یہ موجود ہیں مختلف چیزیں، ان کو سمجھنا آسان ہے. یا وہ چیزیں جو آپ کے سامنے موجود نہ ہوں ان کو جی جو موجود ہو ہمارے ساتھ، جو دیکھیں کار ہے، بک ہے، ٹری ہے، یہ بچے کے سامنے ہے، تو بچے کو ان کے بارے سمجھنا زیادہ آسان ہے. بچے کو جسٹس کے بارے میں، لو کے بارے میں، آئیڈیا کے بارے میں سمجھنا تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوگا. تو کنکریٹ وہ ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے ہوتی ہیں، جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، جن کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں، وہ چیزیں کنکریٹ کہلاتی ہیں. ایبسٹریکٹ تھنکنگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے تو ٹیچر پہلے یہ کنکریٹ چیزیں دکھائے گا، پھر ان سے ریلیٹڈ ایک آئیڈیا بچے کے مائنڈ میں ڈیولپ کرے گا. ڈائریکٹ ٹو انڈائریکٹ، ڈائریکٹ چیزیں پہلے بتائیں، کسی چیز کا لنک ہے، انڈائریکٹ بعد میں. پرٹیکولر ٹو جنرل، ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ڈیڈکٹیو میتھڈ اور انڈکٹیو میتھڈ، اس کا فرق کوئی بتا سکتا ہے؟ شاباش. جی جی ہاں سر، ڈیڈکٹیو سے نہ کرنا اور انڈکٹیو سے بچے کو براہ راست شامل کرنا چیزوں میں. پرٹیکولر ٹو جنرل ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، اور ایک کرتے ہیں جنرل ٹو پرٹیکولر یا اسپیسیفک ٹو جنرل اینڈ جنرل ٹو اسپیسیفک. پہلے آپ مثال دیتے ہیں، پھر آپ جنرل بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے بچوں کو نا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پڑھانا ہے نا، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہی اور شی کے بعد جو ہے وہ ورب کی کون سی فارم لگے گی؟ جی کون سی لگتی ہے پریزنٹ انڈیفینٹ؟
فرسٹ فارم اب دیکھیں نا ہی ایٹس مینگو، یہ ایگزامپل لکھ دیا آپ نے بورڈ کے اوپر. اب آپ نے کہا کہ یہ دیکھیں ہی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا جو آبجیکٹ ہے یہ سنگل ہے، تو ہم نے دیکھیں ورب کے ساتھ ایس کا اضافہ کیا ہے، ٹھیک ہے وغیرہ. اب یہ ایک ایگزامپل پہلے آپ نے دی ہے، پھر دوسری تیسری چوتھی، پھر آپ نے ان کو جنرلائز کرنا ہے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ کے جو ٹینس ہے اس کا یہ اسٹرکچر ہر سینٹینس میں یہ اسٹرکچر ہوگا، ٹھیک ہے. جو سمپل سینٹینس ہے وہ سارے ایسے ہوں گے. تو اب پہلے آپ نے ایگزامپل دی، بعد میں رول سمجھایا، بعد میں آپ نے اس کا رول سمجھایا، ٹھیک ہے. اب اگر اس کے برعکس آپ کریں کہ پہلے رول لکھیں کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں جو ہے پہلے یہ آتا ہے پھر یہ آتا ہے پھر یہ پھر ایگزامپل بعد میں، تو یہ ہوتا ہے ڈیڈکٹیو. پہلے والا انڈکٹیو تھا، ٹھیک ہے. انالیسس کریں چیزوں کا، پھر ان کو جوڑیں، پہلے اس کو دیکھیں، پھر بچوں سے انالیسس کہتے ہیں کسی چیز کی بریک ڈاؤن کرنا، اور سنتھسس ہے اس کو دوبارہ بنانا. امپیریکل کہتے ہیں تجربے کو، ہاتھ سے کسی چیز کے کرنے کو، جو 5 سینسز ہیں ان کے ذریعے معلومات کے لینے کو، اور ریشنل لاجک بیس ہوتی ہے، یہ ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہے. پہلے آپ امپیریسزم ایکسپیریمنٹیشن، پہلے تجربہ کریں اور ریشنلزم پھر اپنے ذہن میں اس کا آئیڈیا بعد میں جنریٹ کریں. سائیکولوجیکل اینڈ فالو دا نیچر، یہ کچھ ہیں، آپ اس میں سے 5-6 پہلے یاد کر لیں تو انف ہے. کوئی فیمیل سوال کر رہی تھیں؟ جی پلیز. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ان کو یاد کرنے کی کوئی ٹرک ہے؟ کن کو؟ انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو. ہاں میں پڑھاؤں گا تو پھر بتاؤں گا، اس میں 3-4-5 ایگزامپل میں دوں گا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. کوئی ایک تو بیٹھ جائے گی مائنڈ میں پھر انشاءاللہ. یہ ابھی تو اسی چیپٹر پہلے چیپٹر میں ہی ہے. جنرل میتھڈ آف ٹیچنگ میں انڈکٹیو ڈیڈکٹیو دونوں میتھڈ ہیں، مطلب ہمارا چوتھا. جی جی سر، ان میں ڈفرنس یہ بھی ہے ڈیڈکٹیو اینڈ انڈکٹیو میں. ڈیڈکٹیو جو ہے نا کنورجنٹ تھنکنگ کے لیے یوز ہوتا ہے، جبکہ انڈکٹیو ڈائیورجنٹ تھنکنگ. کہاں سے پڑھا تھا یہ کیا یہ صحیح؟ سر یہ میں نے خود لنک کیے ہیں، کیونکہ ڈیڈکٹیو جو ہے نا جنرل ٹو اسپیسیفک ہے. ایکسیلنٹ. اچھا میں ایک سمپل مثال اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو اس پہ میں دینا چاہتا ہوں. بہت کم ٹائم میں چلیں آپ لوگوں نے یہ سوال کیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کا سوال بھی آ سکتا ہے. انڈکٹیو ڈیڈکٹیو میتھڈ، اس پہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. جی آپ نے نا بات کر جی ہلو جی پوچھیں. سر کوئی ٹیکنیکل اس کے لیے میں آج کلاس بھی نہیں دے سکتا. چلیں آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. جی سر اچھا ٹیکنیکل ایشو رہتی. اچھا چلیں ٹیکنیکل ایشو اللہ کریں آپ کے حل ہو جائیں. اب میں نا ایک استاد ہوں، میں کلاس میں آتا ہوں، میں نے شاید لاسٹ ٹائم بھی یہ ایگزامپل دی تھی، بڑی سمپل ایگزامپل ہے. آپ آتے ہیں کہ جاندار چیزیں اور بے جان چیزوں کا فرق آپ نے بچوں کو آج پڑھانا ہے. آپ کے پاس 2 میتھڈ ہیں، ایک ہے ڈیڈکٹیو، ایک ہے انڈکٹیو. اب آپ کیا کرتے ہیں، ایک استاد آیا، اس نے بورڈ پہ لکھا بے جان اشیاء کی خصوصیات، دوسری سائڈ پہ لائن لگائی درمیان میں، دوسری سائڈ پہ لکھا جاندار اشیاء کی خصوصیات. پہلی لکھی، دوسری لکھی، تیسری لکھی، چوتھی، 5ویں. ادھر جاندار کی لکھی، پھر بے جان کی لکھی، پھر بچوں کو ایگزامپل دی، ٹھیک ہے. ایگزامپل دی. ایک استاد تھا. ایک دوسرا ٹیچر کلاس میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ بیٹا آج ہم جاندار اور بے جان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے، ان کا فرق دیکھیں گے. اچھا وہ نا ادھر کلاس میں موو کرنا شروع کرتا ہے، چلتا ہے، تو سوال کرتا ہے بیٹا میں حرکت کر سکتا ہوں اپنی مرضی سے؟ بچے جواب دیں گے، وہ لکھے گا کہ حرکت کر سکتے ہیں جاندار کے نیچے. پھر سانس لے گا، بچوں سے کہے گا میں سانس لے سکتا ہوں، یس وہ لکھے گا. میں ریپروڈیوس ہو سکتا ہوں، یس لکھے گا. اچھا بے جان وہ ٹیبل کا، کہ یہ ٹیبل ہل سکتی ہے، نہیں، وہ لکھے گا کہ حرکت نہیں کر سکتے. سانس لے سکتی ہے، نہیں. بچے پیدا کر سکتی ہے، نہیں. اب اس نے کیا کیا، ایگزامپل لی اور اس کو اس نے کہا کہ جس طرح یہ ٹیبل نہ خود حرکت کر سکتا ہے نہ یہ سانس لے سکتی، اسی طرح جتنی بھی بے جان ہیں ان کی بھی یہ خصوصیات ہیں. اس نے کیا کیا، ایگزامپل پہلے بتائی اور اس کو جنرلائز کر دیا. یہ ہوتی ہے انڈکشن، انڈیوس، ٹھیک ہے. ڈیڈیوس ہوتا ہے بڑے سے چھوٹے کی طرف آنا، ڈیڈکشن، ٹھیک ہے. ڈیڈیوس نکالنے کو کہتے ہیں.
ڈیڈکشن میں کیا کیا اس نے پہلے لکھ دیا کہ ساری جاندار کی یہ خصوصیات ہیں اور پھر اس نے وہ ٹیبل یا اپنی ایگزامپل دی. یہ ایگزامپل آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ نہیں بھولے گی, ان کا جو ڈفرینس ہے نہیں بھولے گا. اچھا آگے چلتے ہیں. پرنسپلز آف ٹیچنگ. پرنسپل کسی پلیز میں تھوڑا سا اس کو کور کرنا چاہ رہا ہوں, 10 منٹ میں ہم نے اس کو کور کرنا ہے, پھر اینڈ پہ کویسچن لیتا ہوں. پرنسپلز آف ٹیچنگ. رول, پرنسپل کسی چیز کے رول کو کہتے ہیں. رول آئیڈیا جس کے ذریعے کوئی کام کیا جائے, یعنی کام کو کرنے کا رول پرنسپل کہلاتا ہے. ٹیچنگ کے 2 پرنسپل ہوتے ہیں, جنرل پرنسپل اینڈ سائیکولوجیکل پرنسپل. پرنسپل آف ایم, ہر ایک ٹیچنگ کے مقاصد ہوتے ہیں, ٹیچنگ کے آبجیکٹیوز. ٹھیک ہے. اچھا, ٹیچنگ کے لیے ہم لیسن پلاننگ کرتے ہیں, ٹیسٹ کی پلاننگ, ایکٹیویٹیز کی پلاننگ, تو وہ ساری اوور آل ٹیچنگ پلاننگ کہلائے گی. ایکٹیویٹیز ہم نے کون سی ایڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. بچوں کی روزمرہ زندگی کے ساتھ اپنے سبق کو کیسے لنک کرنا ہے تاکہ روزمرہ زندگی کے ایگزامپل بچوں کے ساتھ شیئر کی جائیں. نالج آف انٹرنگ بیہیویئر, ہم نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے, بچوں کو کیسے سابقہ نالج, ان کی پریویس انفارمیشن کو کیسے جج کرنا ہے. سبجیکٹ ماسٹری, اپنے ٹاپک کو کس طرح اچھی طرح تیار کر کے جانا ہے, بچوں کو کس طرح انوالو کرنا ہے ٹیچنگ کے اندر. تو یہ ہیں سارے جنرل پرنسپل. سائیکولوجیکل پرنسپل کا مطلب ہوتا ہے کلاس کا انوائرمنٹ بچوں کی نیڈ انٹرسٹ کے اکارڈنگ بنانا. ٹھیک ہے, یہ جنرل ساری باتیں ہیں. اب یہ اسپیسیفک ہوں گی, بچے کے اوپر ہوں گی فکسڈ چیزیں. کلاس کا انوائرمنٹ بچے کے لیے کس طرح کا رکھنا ہے, اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ ہم کیسے کریں, بچوں کو ری انفورس کا مطلب ان کو سزا جزا کیسے ہم نے دینی ہے. ٹھیک ہے. فیڈ بیک کیسے دینا ہے بچوں کو ان کی اچھی پرفارمنس پہ. سیلف لرننگ اور کریٹیوٹی پہ بچوں کو ہم نے کیسے موٹیویٹ کرنا ہے, میں بتاتا ہوں. ریمیڈیل ٹیچنگ, جہاں پہ ضرورت پڑے تو بچوں کو ہم نے دوبارہ یعنی جن ٹاپکس کی سمجھ نہیں لگی تو ان کو جو ہے نا وہ دوبارہ وہ ٹاپک کیسے ہم نے پڑھانا ہے. سیلف ایکسپریشن, بچوں کو اس قابل بنانا ہے کہ جو انہوں نے سمجھا وہ خود بتا سکنے کے قابل ہوں. یہ جس نے فیڈ بیک کا سوال کیا ہے, میں نے نام نہیں دیکھا, ان سے میرا سوال ہے کہ جو میں پڑھا رہا ہوں اس کی سمجھ آپ کو آ رہی ہے؟ جی جلدی سے بتائیے گا پلیز. جی سلطان احمد آپ بتا دیں. اچھا چلیں, ان کا جواب آ گیا. آ رہی ہے سمجھ؟ اچھی آ رہی ہے, نارمل آ رہی ہے, بالکل نہیں آ رہی؟ جی سر آ رہی ہے. جلدی سے بتائیے گا. سر اچھی آ رہی ہے سر, اچھی آ رہی ہے, نارمل آ رہی ہے, بالکل نہیں آ رہی؟ وہی بتائیں جنہوں نے سوال پوچھا, جلدی سے پلیز. نارمل آ رہی ہے, یہ ہے فیڈ بیک, اسی کو فیڈ بیک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب کسی کو اچھی آ رہی ہے, کسی کو نارمل آ رہی ہوگی, کسی کو نہیں آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے. تو مطلب فیڈ بیک یہ ہوتا ہے کہ ایک کام جو آپ نے کرایا ہے نا تو وہ کس طرح ہوا ہے, تو اس پہ جو ریسپانس آپ کو ملتا ہے وہ فیڈ بیک ہے. میں ٹیچنگ کرا رہا ہوں, میں نے سوال کیا کہ میری ٹیچنگ کی سمجھ آ رہی ہے, کس نے کہا نارمل, کس نے کہا اچھی آ رہی ہے, کس نے کہا صحیح آ رہی ہے, کس نے کہا نہیں آ رہی. تو یہ فیڈ بیک ہوتا ہے. فیڈ بیک ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا, ہمیشہ برا بھی نہیں ہوتا, مکس ہوتا ہے آلموسٹ. چلیں جی, یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے لرننگ اینڈ لاز آف لرننگ, یہ ہم پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, لرننگ اینڈ لاز آف لرننگ آج ہم جو ہے وہ پڑھیں گے. مائک اپنے آف رکھیں گے. اچھا پلیز مائک آف رکھیں. یہ نسرین فتح پلیز اپنا مائک آف کریں. محمد موسیٰ آپ کا بھی مائک آن ہے پلیز. اچھا اب دیکھیں, ٹیچنگ کو تو ہم سمجھ گئے ہیں کہ ٹیچنگ پڑھانا کہتے ہیں. لرننگ کیا ہوگی؟ میں نے اب تک جو کچھ آپ کو ڈیلیور کیا ہے, امپارٹ یا ٹرانسفر کیا ہے نا, یہ ہے ٹیچنگ. اور اب تک جو کچھ آپ نے میرے سے سنا, تھوڑا بہت کچھ سمجھا, یہ سارے کا سارا کیا کہلاتا ہے؟ لرننگ کہلاتا ہے. لرننگ کیا ہوتی ہے؟ A permanent change in behavior of an individual as a result of teaching or experience. آپ کا جو نالج پہلے تھا اس میں اضافہ ہوا, کمی بیشی ہوئی, چینج آیا. ٹھیک ہے, ٹیچنگ کی وجہ سے یہ لرننگ کہلاتی ہے. اس میں آپ کیا کرتے ہیں, کوئی نالج, سکلز, ویلیوز ایکوائر کرتے ہیں, سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لرننگ کی دوسری ڈیفینیشن ہوتی ہے گروتھ ریزلٹنگ فرام, جو آپ کی گروتھ ہوتی ہے, مینٹل گروتھ. ٹیچنگ یا ایکسپیرینس کی وجہ سے جو آپ کی گروتھ ہوتی ہے, یعنی آپ چیزوں کو سمجھنے کی بہتر صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں, چیزوں کو بتانے کی, لکھنے کی, سمجھانے کی بہتر صلاحیت حاصل کر لیتے, یہ آپ کی لرننگ کہلاتی ہے.
ٹھیک ہے. لرننگ کیا ہوتی ہے؟ پرماننٹ ہوتی ہے. لرننگ کنٹینیوس ہے, ہم ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر روز ہم کوئی نیا سبق سیکھتے ہیں, گھر سے, فیملی سے, فرینڈ سے, اسکول سے. لرننگ ایک یونیورسل ہے, ہر بندہ سیکھتا ہے, کوئی تھوڑا کوئی یونیورسل اس چیز کو کہتے ہیں جو کامن ہو, ہر ایک کے پاس جس کی ایکسیس ہو. جیسے ہم کہتے ہیں نا واٹر از اے یونیورسل سالوینٹ, پانی ہر جگہ موجود ہے تو یونیورسل چیز ہے. تو اسی طرح لرننگ یونیورسل ہے, ہر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے. لرننگ گول ڈائریکٹڈ اور پرپوسو ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نئے نئے تجربات کرتے ہیں, ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینسز ہم کرتے ہیں. تو ٹیچنگ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے چینج پروڈیوس کیا جاتا ہے لوگوں کے بیہیویئر کے اندر. ٹیچنگ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے, اب اگر ہم بات کریں نا اس کی ڈیفینیشن کی, پرماننٹ چینج ان بیہیویئر, تو ٹیچنگ ایک پروسیس ہے. اس پروسیس میں جو ڈائریکشن دی جاتی ہیں ان کو انسٹرکشن کہا جاتا ہے, اور ان کے نتیجے میں جو چینج پروڈیوس ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لرننگ کہتے ہیں. لاسٹ ٹاپک آج کا جو ہم پڑھیں گے وہ ہے لاز آف لرننگ. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اڈلٹ لرننگ کی بات کی, اور اسی بندے کی تصویر تھی وہاں پہ, ایڈورڈ لی تھورنڈائک. اس کو فادر آف ایجوکیشنل سائیکالوجی کہا جاتا ہے. تھورنڈائک کو فادر آف ایجوکیشنل سائیکالوجی. امریکن تھے یہ. اس نے نا ایک ایکسپیریمنٹ کیا. وہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا؟ اس نے ایک بھوکی بلی کو ایک پنجرے کے اندر بند کیا. باہر نا ایک برتن کے اندر اس نے فش کا, مچھلی کا ایک ٹکڑا رکھ دیا. بلی بھوکی تھی. یہ جو دروازہ تھا نا اس کے ساتھ ایک ڈوری بندھی ہوئی تھی, یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی, لائٹ سی ہلکی سی. تو اس کو کھینچنے سے نا یہ دروازہ کھل جانا تھا. اب اس نے بلی کو اندر بند کیا, کرسی لگا کے بیٹھ گیا سائڈ پہ دیکھنے بلی کیا کرتی ہے. بلی بھاگی دوڑی. پھر اچانک لیٹے نا جی اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ ڈوری کھینچی. جیسے ہی اس نے ڈوری کھینچی نا تو دروازہ کھل گیا. بھاگ کے باہر آئی, اس نے پیس آف فش اٹھایا, کھایا, مزے کی. کچھ وقت گزر گیا, جب دوبارہ بلی بھوک والی کیفیت میں آئی اس نے دوبارہ بند کیا. بلی نے اس بار تھوڑا جلدی ڈوری کھینچی, باہر آ گئی. ملٹیپل ٹائم اس نے ایکسپیریمنٹ جب ریپیٹ کیا تو اس نے یہ دیکھا کہ جیسے بلی کو وہ اندر ڈالتا ہے بلی فوراً ڈوری کھینچ کے باہر آ جاتی. اس پہ نا اس نے 3 لاز آف لرننگ دیے, لا آف ریڈینس, لا آف ایکسرسائز اینڈ لا آف افیکٹ. لا آف ریڈینس کیا ہے؟ اس نے کہا اگر بلی بھوکی نہ ہوتی, وہ کچھ سیکھنا ہی نہ چاہتی, یعنی وہ بھوکی نہ ہوتی تو صاف ظاہر ہے کہ وہ باہر پیس آف فش کی طرف جو اس کی ضرورت تھی اس کی طرف کوشش نہ کرتی تو صاف ظاہر ہے کہ اس نے یہ چیز نہیں سیکھنی تھی. اس کو اس نے کہا لا آف ریڈینس, کہ جب بلی بھوکی تھی اور اس کو ضرورت تھی تو اس نے سیکھا. اسی طرح ہماری کلاس میں جب ہمارا بچہ موٹیویٹڈ ہوگا, جب ہمارا بچہ ایکسائٹیڈ ہوگا, جب وہ خود کوئی چیز سیکھنا چاہتا ہے, اس کا موڈ نہیں, آپ جو مرضی کر لیں وہ نہیں سمجھے گا صحیح طرح سے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں لا آف ریڈینس. پریپیئرڈنیس, دا ڈگری آف ایگرنیس اور پریپیئرڈنیس ٹو لرن, یہ لا آف ریڈینس ہے. لا آف ریڈینس میں کیا اسٹوڈنٹ کے مینٹلی, فزیکلی اینڈ ایموشنلی آل طریقے سے جب وہ لرننگ کے لیے ریڈی ہوگا تبھی وہ اچھے سے سیکھ پائے گا. اس کا یہ مطلب ہے؟ یس یہی مطلب ہے, ایگزیکٹلی, بالکل. میں ابھی بچے والی سائڈ پہ, اگلی سلائڈ پہ جاتا ہوں. دوسرا لا آف ایکسرسائز. اس نے کہا کہ یہ ایکسپیریمنٹ میں نے ملٹیپل ٹائم کیا اور میں نے یہ دیکھا کہ جتنی بار میں نے یہ بلی کو جتنی بار اس پنجرے کے اندر بند کیا تو بار بار ریپیٹیشن سے اس نے بہت جلدی یہ کام, ہر دفعہ کم ٹائم میں وہ باہر آئی. پھر ایک وقت آیا کہ جیسے ہی اندر جاتی باہر آ جاتی. تو اس نے کہا کہ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ, کہ جو پریکٹس ہے نا, ایکسرسائز ہے, ریپیٹیشن ہے, ڈرل ہے, بار بار کرنا ایک چیز کو, وہ جو ہے نا انسان کو اسکلفل بنا دیتی ہے. تو لا آف ایکسرسائز اس نے کہا کہ جو چیز بچے ریپیٹ کرتے ہیں, ریپیٹیشن ہوتی ہے جس چیز کی, ٹھیک ہے, وہ ان کو دیر تک یاد رہتی ہے. اور جس چیز کا استعمال کم ہو جاتا ہے, آپ آج یہ لیکچر لے رہے ہیں, آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی. اگر آپ ان سے ان ٹچ ہو جائیں گے, سال بعد دوبارہ کسی اور ایگزام میں آپ کا دل کرے گا تو آپ کو شروع سے پڑھنی پڑیں گی ساری چیزیں. لیکن اگر آپ اس کو درمیان میں ہلکا پھلکا کہیں ٹچ کرتے رہیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ویسے ہی یاد رہ جائیں گی. تو یہ لا آف یوز اینڈ ڈس یوز ہے, ایکسرسائز کے 2 سب لاز. اس کے بعد ہے لا آف افیکٹ. ایک بچہ اچھا پرفارم کرتا ہے, آپ اس کو ریوارڈ دیتے ہیں, ٹھیک ہے.
ایک بچہ اچھا پرفارم کرتا ہے، وہ استاد کو دکھانے آتا ہے اور استاد پتہ نہیں اپنے گھر سے لڑ کے آیا یا جس بھی وجہ سے اس کا موڈ ہی نہیں ہے چیز دیکھنے کا، تو وہ بچہ سائیکولوجیکلی کیا ہو جائے گا کہ بھائی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے اچھا کام کرنے کا نا، اس نے تو چیک ہی نہیں کرنا. اگر یہ پیس آف فش اصلی نہ ہوتا، ٹھیک ہے، یا ہٹا لیا جاتا جیسے بلی باہر آتی، تو بلی اگلی دفعہ شاید اتنی زور سے کوشش نہ کرتی. جب ایک بچے کو اس کی اچھی پرفارمنس پہ افیکٹ ریوارڈ دیا جاتا ہے نا، تو اگلی بار دوبارہ ریوارڈ لینے کے چکر میں وہ اچھی پرفارمنس دکھاتا ہے. یہ ہے لا آف افیکٹ کہ ہر لرننگ کا جو اینڈ ہے وہ پازیٹیو رکھنا چاہیے. تو لاز آف لرننگ پہ بھی آپ کا سوال آ سکتا ہے. لا آف ریڈینس، دا ڈگری آف پریپیئرڈنس، ایگرنیس ٹو لرن. بچے تب لرن کرتے ہیں جب وہ ریڈی ٹو لرن ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت اچھا نہیں سیکھتے جب ان کا اپنا موڈ نہ ہو. اب دیکھیں یہ بچہ اور یہ بچی کی اگر آپ پکچر دیکھیں، واضح ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے نا بچے انرجائزڈ ہیں، یہ بچہ تھوڑا سا ڈسٹرب بیٹھا ہے کسی بھی وجہ سے. اچھا، لا آف ایکسرسائز. لا آف ایکسرسائز کیا ہے کہ ایک بچہ جو بار بار کسی کام کو کرے گا تو وہ اس کو چیز یاد رہے گی. شو نہیں ہو رہا. نیکسٹ سلائڈ شو. اوکے ٹھیک ہے. تو یہ لا آف ایکسرسائز ہوگا. اور اگر وہ نہیں کرے گا، استاد نے سمجھایا، میں نے آپ کو یہ لیکچر دیا ہے نا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آپ اس کے نوٹس نہ پڑھیں آپ، ٹھیک ہے، ایک ہفتے کے بعد آپ کو آدھی سے زیادہ چیزیں نہیں آئیں گی، کنفرم میں کہہ رہا ہوں. اور اگر اس کے نوٹس اس لیکچر کے فوراً بعد آپ کم از کم 2 سے 3 مرتبہ پڑھ لیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں 1 مہینے بعد بھی آپ کو چیزیں یاد ہوں گی بہت ساری. کیونکہ آپ نے اس کو ایک دفعہ میرے سے سنا، لیکچر کی ریکارڈنگ سن لی یا نوٹس پڑھ لیے، تو وہ ایک چیز جو نا کہیں پہ کنفیوژن ہو رہی ہوتی ہے نا اکثر ہمیں، تو جب ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں، تیسری مرتبہ تو وہ چیز پک جاتی ہے ہمارے مائنڈ میں. اسی کا نام ہے لا آف یوز. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو یہ لا آف ڈس یوز ہے. لرننگ آر ویکنڈ وین پریکٹس از ڈسکنٹینیوڈ. اور لاسٹ ہے جی لا آف افیکٹ. لرننگ از اسٹرینتھنڈ وین اٹ از اکمپنیڈ بائی اے پلیزنٹ فیلنگ، یعنی اینڈ اچھا ہو. جواب دیا، ٹیچر نے کہا ویل ڈن، شاباش، کلیپنگ کرو اس کے لیے، 2 اسٹار دو اس کو، چاکلیٹ دے دو، ٹافی کینڈی دے دو، ٹھیک ہے، بہت اچھا بچہ، یہ کلاس کو ٹاپ کرے گا. اب اس سے بچے کو انرجی ملتی ہے، بوسٹ اپ ہوتا ہے وہ. تو اچھی لرننگ کے یا اچھے رسپانس پہ اس کو پازیٹیو مطلب اپریشیٹ ہی کر دینا کافی ہو جاتا ہے بچے کے لیے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. جو بھی آپ لوگوں کی کویسچن ہے پلیز آپ پوچھیں. ابھی کچھ سلائیڈز ہماری رہتی تو ہیں لیکن وہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ان کو دیکھیں گے. آج پہلا لیکچر تھا، میں نے ایکسپلینیشن زیادہ دی ہے چیزوں کی. جی جو کویسچن ہے پلیز 1 بائی 1 آپ کریں. وعلیکم السلام. پہلے ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال کریں گے تاکہ ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے، کنفیوژن ہے تو وہ پہلے ہم دور کر لیں گے، کیونکہ میں ریکارڈنگ بھی آف کر دوں گا. یہ نوٹس میں نے بھیج دیے گروپ میں، چیک کر لیں، دونوں گروپس میں بھیج دیے. سر یہ ہمارا سلیبس فائنل ہے یا نہیں ابھی تک؟ جو میرے پاس ہے تو میں تو اسی کے اکارڈنگ کرا رہا ہوں، کیونکہ لاسٹ جو 3 4 5 پیپر ہوئے نا ان میں یہی سلیبس تھا. سر آپ ذرا سلیبس کے حوالے سے دوبارہ بتا دیں، کیونکہ لیٹ جوائن کیا تھا تو اس سے مجھے پتہ نہیں اس کا. ریکارڈنگ آپ شروع میں نا 5 منٹ کی سن لیجئے گا، ٹھیک ہے، میں نے اس پہ بات کی ہے 4-5 منٹ، تو آپ کائنڈلی وہ سن لیجئے گا، اس میں میں نے وہ سکرین بھی دکھائی ہے. جی نیکسٹ کویسچن. جی اب یہ جو نوٹس آپ نے بھیجے ہیں ان کو اگر ایز ٹو ایز اسی طرح یاد کریں تو صحیح ہو. ہاں بالکل آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. آپ اس میں مزید ایڈیشن بھی کرنا چاہیں، مجھے کہیں کہ ہمیں مزید سبجیکٹیو نوٹس ایکسٹینڈڈ فارم میں چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. تو مطلب چیزیں یہی ہیں سمپل سی. آپ ہاں جی جی پہلے آپ مجھے یہ سر بتائیں کہ انڈکشن اور ڈیڈکشن میں سر کنفیوژن ہو گئی ہے مجھے. میرا بھی یہی سیم سر، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا انڈکٹر اور ڈیڈکٹر ریزن. اچھا میں نے نا اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نا مکمل ایک لیکچر دینا ہے. چلیں میں ایک ایگزامپل، جو میں نے ایگزامپل دی تھی اس سے سمجھ نہیں آئی؟ نو سر. اچھا کسی کو سمجھ آئی تھی میری ایگزامپل جو میں نے دی تھی تھوڑی دیر پہلے؟ جی سر سمجھ آ گئی تھی. جس کو سمجھ آئی ہے وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں اپنے الفاظ میں. بلوچی میں کرنا ہے، بلوچی لینگویج میں، اردو میں نہیں کرنا، تاکہ سب کو سمجھ آئے آپ کی زبان میں. جی شاباش، مجھے آئے نہ خیر ہے. جی اینی ون پلیز. چلیں اردو میں کر دیں، اردو میں کر دیں. جو مثال دیا جائے اور اسی مثال کو لے کر کوئی مشاہدہ ہو اور لاسٹ میں کنکلوژن نکالا جائے، اس کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں کل نہیں ہوگا، کل سنڈے ہے تو پرسوں انشاءاللہ ہوگا پھر. ٹھیک ہے، کل تو پھر سنڈے ہوتا ہے نا.
اچھا چلے میں آپ کو نا ایک وہ دکھاتا ہوں ایک سلائیڈ اور اس سے کوشش کرتا ہوں. کسی اور کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں تب تک پلیز. سر میں اس میں ڈیفرنس بتانا چاہتا ہوں, مجھے ہاں سمجھ ہاں آئی بتائیں, بالکل ہے. بتائیں, بالکل بتائیں جی. سر ڈیڈکٹیو میں ہم سب سے پہلے تھیوری دیتے ہیں, ایکسپلین کرتے ہیں, دین ایگزامپل دیتے ہیں لاسٹ میں, جبکہ انڈکٹیو میں ہم سب سے پہلے جو ہے نا ایگزامپلس دیتے ہیں اور لاسٹ میں ان کو ایکسپلین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سر اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کوئی کانٹینٹ پڑھانا ہے جو کہ اسٹوری بیسڈ ہے, اس کو آپ سمپلی جو ہے نا بچوں کو نان وربل یعنی کہ سوری وربل طریقے سے بتا دیں اور اسے ایک کریٹ کریں ایک انوائرمنٹ, اور اس کے بعد آپ جو ہے چلے جائیں اس کانٹینٹ پہ پیج نمبر کھولنے کے لیے کہیں اور پھر وہ اسے پڑھا دیں. یعنی یہ آپ چلے گئے سمپل ٹو جو ہے نا کمپلیکس انڈکٹیو. ٹھیک ہے چلیں 2-3 اور ایگزامپل دیتے ہیں. میں نے ایگزامپل یہ دی تھی کہ بھائی دیکھیں جو جاندار اشیاء ہیں نا وہ حرکت کر سکتی ہیں اور سانس بھی لیتی ہیں. ٹیچر نے کیا کیا کہ خود موو کیا, خود کلاس میں چلا تھوڑا سا اور کہا دیکھیں میں حرکت کر رہا ہوں, دیکھیں میں سانس لے رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایگزامپل اس نے دی. اب اس نے کہا کہ آپ بیٹا جتنی بھی جاندار چیزیں دیکھو گے نا وہ حرکت بھی کرتی ہیں, ریپروڈیوس بھی ہوتی ہیں, ان کا قد بھی بڑھتا ہے, وہ سانس بھی لیتی ہیں. اچھا اس نے دوسری ایگزامپل دی, بیٹا یہ ٹیبل دیکھو, یہ ٹیبل پہ پڑا گلاس دیکھو, یہ خود اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے, یہ سانس لے سکتا ہے, یہ ریپروڈیوس ہو سکتا ہے. بچے کہتے ہیں نو سر. تو اب وہ کیا کرتا ہے اس کے بیٹا یہ بھی ایک بے جان ہے. اسی طرح جتنی بھی بے جان چیزیں ہوں گی نا, جیسے دروازہ دیکھ لو, جیسے یہ کمرہ دیکھ لو, جیسے یہ ڈیسک دیکھ لو, یہ کوئی بھی چیزیں خود نہ موو کر سکتی ہیں نہ سانس لیتی, یہ ساری بے جان چیزیں ہیں. اب یہ اس نے دونوں کیا دی ہیں, ایگزامپلس دی ہیں, اور ان کو آگے کیا کیا ہے, ان کو جنرلائز کیا ہے. ٹھیک ہے, ان کو باقی چیزوں کے اوپر اپلائی کیا اس نے. تو یہ ہوتی ہے انڈکشن. ٹھیک ہے, انڈکشن میں ہم ایک اسپیسیفک چیز کو لیتے ہیں اور بھی اس کو جنرلائز کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے گھر میں پودا ہے نا جی, جی مثال کے طور پر جیسے یہ دیکھیں کہ ایک ٹری ہے تو پتے گرین ہوتے ہیں مثال کے طور پر. ٹھیک ہے, اب یہ بات سمجھانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ جی ہمارے گھر میں جو پودا ہے نا اس کے اوپر جس کے جو پتے ہیں یہ گرین ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی پودے ہوں گے نا وہ سارے ان کے پتے گرین ہوں گے. اب یہ ہے انڈکشن. ایک ایگزامپل اپنے گھر کے پودے سے, چڑیا پرندہ ہے کیونکہ اس کے پر ہیں اور پروں سے اڑتی ہے, تو جتنے بھی پرندے ہیں وہ پروں سے اڑیں گے. اب دیکھیں چڑیا کے ایگزامپل کیا ہے, چڑیا ایک اسپیسیفک چیز ہے اور برڈز بڑی چیز ہے. تو اسپیسیفک سے جنرل کی طرف آپ جب جاتے ہیں نا یہ انڈکشن ہوتی ہے, اور اس کے ریورس جب آپ چلیں گے یہ ڈیڈکشن ہوتی ہے. ٹیچر کہے گا بچوں کو کہ جانداروں کی یہ خصوصیات ہیں, بے جان کی یہ خصوصیات ہیں. اب اس نے کوئی ایگزامپل ابھی تک نہیں دی, اینڈ پہ جا کے ایگزامپل دیتا ہے. سادہ سمجھ لیں کہ جب استاد پہلے مثال دے اور پھر ٹاپک کو ایکسپلین کرے, یہ ہوتی ہے انڈکشن, اور پہلے ٹاپک سمجھا دے اور اینڈ پہ ایگزامپل دے, یہ ڈیڈکشن ہے. اب لگی سمجھ؟ جی جی تھینک یو سر. نیکسٹ کویسچن پلیز. یس سر. اگلا سوال ہے کسی کا تو پوچھیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی آپ نے نوٹس میں نے گروپ میں بھیج دیے ہیں. آپ کی آپ نے دیکھے ہم یہی سیم ٹو سیم یاد کر کے ایز اٹ از ہم رائٹ کرتے ہیں. ایز اٹ از کا مطلب یہ ہے کہ سوال دیکھنا ہے نا آپ نے. اب مثال کے طور پر وہ آپ سے پوچھے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین پیڈاگوجی اینڈ اینڈراگوجی, تو کی پوائنٹس آپ کے سامنے آپ لکھ سکتے ہیں. تو میں بتاؤں گا کہ پیپر میں سوال کیسے اٹیمپٹ کرنے ہیں. جو پاس پیپر ایک مجھے 2-3 دن پہلے ہی ایک ملا ہے تو وہ میرے پاس ہے, اس میں سبجیکٹیو کویسچن بھی موجود ہیں, تو وہ کیسے لکھنے ہیں وہ انشاءاللہ پھر اس پہ پریکٹس بھی کرواؤں گا میں آپ لوگوں کی جو ریگولر سیشن میں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. پھر ایجوکیشن وہ